نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے سید محسن بخاری، آج میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حرمت سادات کا ذکر ہے کہ میں نے بہت سے علماء کو اس میں سنا، تو چونکہ یہ تاریخ ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہو جاتا ہے، الفاظ میں بھی، بیان میں بھی۔ تو جو قرآن پاک ہے یا اس کا ترجمہ ہے یا حدیث ہے، اس کو تو حرف بحرف ایسے ہی بیان ہونا چاہیے، لیکن تاریخ میں کچھ چیزیں انداز بیان میں یا خطیبانہ رنگ میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن اصل واقعے کی روح اگر متاثر نہ ہو تو اٹس آل رائٹ۔ واقعہ اس طرح ہے کہ سمرقند، بخارا اور بلخ یہ اسلامی ثقافت کا حصہ تھے، اور جب کسی کو علم کی تلاش ہوتی تھی تو وہاں لوگ جایا کرتے تھے اسلامی تعلیمات لینے کے لیے، تو یہ علاقے مرکز ہوتے تھے۔ تو بلخ کا ایک خاندان تھا، ایک فیملی تھی، سادات فیملی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بلخ میں حالات خراب ہو گئے، کوئی قحط پڑ گیا، تو وہ سمرقند کی طرف باقی لوگوں کی طرح وہ بھی ہجرت کر گئے۔ سمرقند پہنچے تو جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ایک بیوہ خاتون تھیں، اور وہ ینگ ایج میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، تو یہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ خاندان سمرقند میں آ کے ایک مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی رہائش تھی، تو اس میں انہوں نے اپنی رہائش عارضی طور پر اختیار کی، اور پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہو اور وہ جو سخی ہو، تاکہ ہمارا کوئی بندوبست ہو سکے رہنے کا اور کھانے پینے کا۔ اس سے پہلے بیان جو میں نے سنے اس میں یہ تھا کہ سادات کے لیے خمس مقرر کیا گیا ہے۔ خمس جو ہے وہ ہے 5واں حصہ، کہ سادات کے لیے خمس ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ یا زکوٰۃ وہ سادات پہ نہیں لگتی، ان کے لیے خمس کا انتظام شریعت میں کیا گیا ہے۔ تو وہ نہیں ان کو مل رہا تھا فیملی کو، تو اس سمرقند میں آ کے انہوں نے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ ایک امیر شہر ہے، وہ رئیس ہے اور سخی ہے اور مسلمان ہے، اور ایک یہودی بتایا گیا ہے یا مجوسی بتایا گیا ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے۔ تو اس خاتون نے، جو سید خاتون تھی، اس نے سوچا کہ مجھے مسلمان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو وہاں چلی گئی، تو ان رئیس سے انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے رہنے کا، کھانے پینے کا۔ تو وہ رئیس کہنے لگے کہ بی بی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی شجرہ ہے کہ آپ سید ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سادات ظاہر کرتے ہیں، تو اس نے ہیلپ کرنے سے انکار کیا۔ وہ بی بی اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے نکلی، اور وہ جو یہودی یا مجوسی بتایا جاتا ہے اس کے پاس وہ چلی گئی، اور اس نے جا کے کہا کہ
میں بلخ سے سمرقند آئی ہوں، تو میں سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تو مجھے ہیلپ چاہیے۔ جب سید خاندان کہا تو یہودی یا مجوسی اٹھ کے کھڑا ہو گیا احترام سے۔ اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہ سید خاندان نبی کے خاندان سے تعلق ہے، تو ان کے لیے ایک جو سب سے اچھا کمرہ ہے اس کی دوبارہ صفائی کریں، اور میرے ساتھ چلو، ہم وہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ مسجد کے ساتھ ایک رہائش ہے وہاں رکی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو بھی لے آئیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ جا کے وہ جو غیر مسلم تھا وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ان کو انہوں نے گھر کو صاف کر دیا اور کہا کہ آپ جتنی دیر مرضی یہاں رہائش رکھیں، کھانا پینا کھائیں، آپ کو پورا احترام ملے گا۔ اور پھر کہا اس نے کہ شاید جو ہمارے برتن ہیں وہ آپ کے اسلام کے مطابق نہ ہوں، میں آپ کے لیے برتن نئے خرید لاتا ہوں۔ تو یہ سارا احترام اس نے کیا، اس کی بیوی نے بھی اس کی ہیلپ کی۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ بی بی اپنے نبی سے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب رات ہو گئی، تو وہ جو سیدہ خاتون تھیں اس نے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب صبح ہوئی، تو وہ جو مسلمان رئیس تھے وہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فیملی سید فیملی کہاں گئی، تو پتہ چلا کہ وہ یہودی فلاں یہودی لے گیا تھا۔ تو اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں وہ جو مہمان ہیں ایک سید فیملی آئی ہوئی، میں وہ میرے مہمان ہیں، تو وہ مجھے واپس دے دے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے، 300 دینار اس نے آفر کیے، اور کہا کہ جو بھی آپ چاہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، چونکہ مسلمان ہیں تو وہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اپنے پاس رکھوں۔ وہ غیر مسلم نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ تو وہ خواب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمان کی خواب میں آئے، اور مختلف یہ ہیں اس میں کہ وہ جنت کی طرف جا رہے تھے، تو فرشتوں نے اسے روکا، تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت پیش کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ میرا خون تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس سے اس کی سند یا اس کا شجرہ مانگا تھا، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ پھر ڈھونڈتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ جو خواب آپ کو آیا ہے مجھے بھی آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تو نے یہ میرے خون کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس نے صبح اٹھ کے ساری فیملی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعات آل رسول اہل بیت کی جو اولاد ہے، حالانکہ اتنے 100 سال ہو گئے لیکن پھر بھی جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سادات فیملی جن کا خمس کا حق بنتا ہے ان کو اس کا حق دیا جائے، نہ کہ وہ زکوٰۃ یا کوئی اور پیسوں سے اپنا انتظام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔